إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم من افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے. ہمارے اس سلسلے کا یہ 21واں مقالہ ہے جس کا عنوان ہے قادیانیت کے لیے لمحات فکریہ جو بڑے ہی نافع ہیں اور ان کے لیے بڑے ہی ناصح بھی ہیں. تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ نبوت کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اختیار کرتا ہے. اللہ یصطفی، استفاء ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے نبی کی سلیکشن خود ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے تدریج سے کوئی شخص نبی نہیں بنتا. تو مرزے کے دعووں میں اور دعوی نبوت میں تدریج ہے، یہ اس کے کذب کی نشانی ہے. ہم اس کے پہلے مرحلے کا بھی ذکر کر چکے ہیں، دوسرے کا بھی ذکر کر چکے ہیں. آج ہم اس کے تیسرے مرحلے کا ذکر کرتے ہیں کہ مرزا کا اپنے لیے امتی نبی. پہلے یہ کہا کہ ہم محدث ہیں، پھر کہا کہ ہم کلیم ہیں، اور محدث جو ہے جزوی طور پر نبی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہم سے مکالمات کرتے ہیں. اور محدث وہ بالفعل نبی نہیں ہوتا، بالقوہ نبی ہوتا ہے. جبکہ مرزا ایک زندگی کے ایسے مرحلے میں جس کا نام ہم نے اس کا پہلا مرحلہ رکھا سے بھی گزرا ہے کہ اس کے عقائد عام مسلمانوں کی طرح تھے، اور وہ حضور کے بعد ادعائے نبوت کو غلط اور مدعی نبوت کو کذاب مانتا تھا. یہ اس کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے، عام مسلمانوں کے عقائد پہ تھا. دوسرا یہ کہ جی میں محدث ہوں، اور محدث جزوی طور پہ نبی ہوتا ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ میں امتی نبی ہوں. اس تیسرے مرحلے میں مرزا قادیانی نے اپنے پہلے عقیدہ میں تبدیلی کر لی، دوسرے عقیدہ میں بھی تبدیلی کر لی، جبکہ عقائد میں ازل سے کوئی تبدیلی نہیں آج تک. حقیقت الوحی کے صفحہ 150 پر یوں لکھتا ہے، اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا، مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے؟ وہ نبی ہے، خدا کے بزرگ قریبین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو ایک جزوی فضیلت قرار دیتا. مگر بعد میں اب آپ دیکھیں وہ کیسے بدل رہا ہے. خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پر جو سابقہ عقیدہ تھا قائم نہ رہنے دیا، اور صراحت سے نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی. اب یہ ہے مرزے کا تیسرا مرحلہ کہ میں امتی نبی ہوں. مرزے کا یہ بیان صراحت سے
عقیدہ میں تبدیلی کی بات ہے، کیونکہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت کو جائز سمجھنا یہ بعثت کو محال کہنے کے برعکس ہے۔ ایک آدمی کہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ کہ یہ نبوت محال ہے، تو یہ دونوں عقیدے محال ہے، یہ دونوں عقیدے متناقض ہیں، مباین ہیں۔ اور اگر یہ عقیدہ کہ نبوت محال ہے حضور کے بعد اور نبی نہیں آ سکتا، تو پھر اس کا عکس یہ ہے کہ نبی آ سکتا ہے۔ تو اب عقیدے میں تبدیلی تو ہو گئی نا، مگر عقائد جملہ طور پر اس قبیل سے ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ عقیدہ میں اس تبدیلی کا ذکر مرزا قادیانی کے بیٹے اور قادیانیت کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے بھی یوں کیا ہے۔ وہ حقیقت الوحی کے صفحہ 150 پر لکھتا ہے، الغرض حقیقت الوحی کے حوالے نے واضح کر دیا کہ نبوت اور حیات مسیح کے متعلق آپ کا یعنی مرزا صاحب کا اپنے والد کا عقیدہ بتا رہا ہے۔ عقیدہ پہلے عام مسلمانوں کی طرح تھا، کیا کہ نبوت اب حضور کے بعد لا نبی بعدی، اس بیان کے بعد اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اعلان کے بعد اب محال ہے کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے۔ اور پھر حیات مسیح کے بارے میں کیا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا اور وہ وہیں پر آج تک زندہ ہوں گے اور قرب قیامت نازل ہوں گے۔ مگر مرزا صاحب کی دونوں تبدیلیاں کہ نبوت ممکن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اب یہ دو تبدیلیاں دو عقیدے میں شرعاً ممنوع ہیں۔ عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ عقائد کے باب میں تو تبدیلی ہوتی نہیں۔ پھر یہ تبدیلی وحی ربانی کے علاوہ کسی دیگر وحی پر مبنی ہے تو شرعاً مردود ہے۔ پھر جو وحی قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ یقیناً شیطانی وحی ہوتی ہے، رحمان کی وحی ہرگز نہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ واجب الرد ہے۔ مرزا کو کسی بھی ایسی وحی کے حاصل ہونے پر جو قرآن و سنت سے معارض تھی اسے وحی شیطانی سمجھ کر رد کر دینا چاہیے تھا۔ وہ خود بھی اس پہ عمل نہ کرتا، نہ اس کی کسی کو دعوت دیتا، مگر مرزا نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اسی وحی شیطانی کو اپنے لیے حجت بنایا اور اپنے پیروکاروں کے لیے بھی حجت بنا کر انہیں اس کی دعوت دی۔ نبوت کو یعنی جس کا اس نے دعویٰ کیا وہ بھی عجیب نبوت ہے، امتی نبی ہونا، پھر نبوت بلا شریعت ہونا، یعنی اس کے اندر بھی مرزا صاحب کے کئی مراحل ہیں۔ ہم آپ کو قادیانی نبوت کے اقسام بتاتے ہیں، وہ کیا ہیں۔ پہلا یہ کہ تشریعی اور مستقل نبوت، اب یہ قادیانیوں کا حوالہ ہے، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ اب اس نبوت کے بارے میں قادیانی کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے ذرائع ابلاغ پر اعلان کرتی ہے قادیانیت کہ یہ نبوت جسے تشریعی نبی یا مستقل نبی کہا جائے یہ ربانی عطیہ ہے، اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ نمبر 2، غیر تشریعی اور غیر مستقل نبی، جیسے کہ حضرت ہارون کی نبوت۔ قادیانی تعریف کے مطابق نبوت کی یہ قسم بھی محض عطیہ ربانی ہے۔ نبوت کی تیسری قسم نبوت تابعہ بدون شریعت، ایسی نبوت قادیانیت کے ہاں ممکن الحصول ہے، جب کہ کسی مومن کو
یعنی کون سی نبوت؟ جو نبوت تابع ہے، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع حاصل ہو جائے۔ قادیانیت کے ہاں نبوت کی یہ جو تیسری قسم ہے، یہ خاصہ امت محمدیہ ہے، یہ عطیہ بھی ہے اور اس میں اکتساب بھی ہے۔ یاد رہے کہ نبوت کی اس قسم کا اسلام اور امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں۔ نبوت صرف ربانی عطیہ ہے، وہ چاہے تشریعی ہو یا غیر تشریعی۔ یہ سلسلہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکا۔ ربانی نبوت کا سلسلہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ پہ منقطع ہو چکا، ختم ہو چکا۔ اور اسی معنی میں آپ خاتم النبیین ہیں کہ ان کے بعد کسی نبی کی بعثت نہ ہوگی۔ لہٰذا اس موقف پر ہماری مخلصانہ دعوت ہے قادیانیت کے اہل عقل کو، اور ہم پورے اخلاص کے ساتھ انہیں دعوت تعامل دیتے ہیں کہ وہ نبوت کی اس مخصوص قسم میں تعامل کر لیں کہ یہ نبوت کی ایسی قسم تاریخ میں اس کا کہیں وجود نہیں۔ کتاب و سنت جو اسلام کے اندر اصل شرعی مراجع ہیں ان میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ ایک جانب سے نبی ہونا، ایک جانب سے امتی ہونا۔ امت مسلمہ کے سلف صالحین، خیر القرون کے اہل ایمان اور ان کے بعد کے خلف اہل علم نہ اسے جانتے ہیں، نہ اسے تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کا کہیں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ایسی انوکھی نبوت کا کسی بھی شرعی مرجع میں بیان نہیں ہے۔ لہذا ہم گزارش کریں گے ان سے کہ ایسی نبوت سے براءت یہ ابنائے قادیانیت کا شرعی واجب ہے۔ نیز ہمارا یہ سوال بھی قابل تأمل ہے کہ اگر نبوت کی یہ قسم شرعی، اسلامی اور ربانی ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب نہیں تھا، یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اسے بیان کرتے؟ یقیناً تھا۔ اب نبوت کے باب میں ہم شرعی حکم بیان کرتے ہیں اور ابنائے قادیانیت کو دعوت تعامل دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ شرعی مراجع میں ایمان بالرسل، اب ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر، یہ 6 ارکان ایمان ہیں۔ ان میں ایمان بالرسل کا جہاں جہاں کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے وہ یوں ہے، وہ کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان سے ماقبل کی نبوتیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہر مسلمان کو عام اور خاص کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت کے باب میں اللہ کا قرآن حکیم میں اسلوب بیان یوں ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر اللہ شروع میں فرماتے ہیں اور اس کے بعد ماقبل کی نبوتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے ماقبل کی نبوتوں کو ماننے کا مطالبہ۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایسے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ اور اس کتاب پہ جو اللہ نے آپ نے رسول پہ اتاری اور ان سے پہلے رسولوں پہ اتاری۔ ایسے ہی وحی کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں کہ وحی محمدی اور وحی ما قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل کی نبوتوں، ان کو ماننے والوں کا بطور مومنین قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ پھر اللہ نے ایسے ہی ایمان والوں کے لیے کہا
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت پہ ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ اسلامی مراجع میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی نبوت، کسی وحی اور کسی رسالت کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ نہ اللہ کی طرف سے ایسا مطالبہ ہوا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی، نبوت اور رسالت کو ماننا اور یا مانو۔ ہمارے اسی نقطے میں تأمل کہ اللہ نے نبوت کے باب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ما قبل کی نبوتوں، رسالت کے باب میں جناب محمد رسول اللہ اور ان سے قبل کی رسالتیں، وحی کے باب میں جناب محمد رسول اللہ کی وحی اور ان سے پہلے کوئی وحیوں کو اور ان سے پہلی وحیوں کا ذکر کیا ہے، بعد کا کہیں ذکر نہیں، نہ کتاب اللہ میں اور نہ ہی سنت رسول اللہ میں۔ تو ہماری یہ دعوت جو ہے انتہائی اخلاص کے ساتھ ہے، اور اس نقطے میں تأمل انشاءاللہ ابنائے قادیانیت کو سبیل ہدا تک لے جائے گا، اگر باری تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔